جی جناب، تو اب یہ ہے کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وہی کیا جس کی امید تھی، اور ظاہر ہے کہ امید تھی کہ جس کا امکان تھا، امید تھی تحریک انصاف کو اور امکان تھا ویسے ہی، اور خدشات تھے پی ڈی ایم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ ہم نے پورا ایکسپلین کر دیا. کا صحیح استعمال یہاں پر اشفاق نے کیا ہے، کیونکہ یہاں پر ایکسپلین کرنا ضروری تھا نا. تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل نظر ثانی کے لیے واپس بھیج دیا پارلیمنٹ کو، اور بل کو پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئینی دفعات میں ایک عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی. اور ایسی قانون سازی اگر آپ کریں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے. آگے لکھتے ہیں کہ جانچ شدہ قواعد میں چھیڑ چھاڑ، عدالت کی اندرونی کارروائی خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہے. صدر مملکت کا کہنا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ دینے کے لیے آرٹیکل 191 کو آئین میں شامل کیا گیا. حکومت کی جانب سے اب اس بل کو پیر کے روز مشترکہ اجلاس میں ایک بار پھر سے منظور کروانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد بل دوبارہ صدر مملکت کے پاس بھیجا جائے گا. اگر صدر صاحب نے 10 دن میں اس پر دستخط نہ کیے تو یہ بل از خود قانون بن جائے گا. تو یوں اب تمام تر جو معاملہ ہے ان 10 ڈیز کے اندر ہی ہم دیکھیں گے اس کی ہیپننگ ہوگی. اور ایکٹ 2017 میں بھی ترمیم کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق انتخابات کی تاریخ صرف الیکشن کمیشن دے گا. ذرائع کا کہنا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے متعلق مسودہ منگل کو پارلیمانی امور لیکن ایک کے چیز حوالے یہ کیے ہے جانے کا کہ امکان صدف ہے. اب جبکہ اس حوالے سے ڈیسیجن آ گیا ہے تو اب اس کے بعد قانون میں ترمیم کا فائدہ کیا اس کا وہ چاہتے ہیں اطلاق اب سے ہو؟ حالانکہ اصولاً تو اس فیصلے کے بعد اطلاق اگلے کسی ڈیسیجن سے نہیں، تو اس میں یہ بھی ہے نا کہ جو سابقہ فیصلے ہیں، تبھی تو یہ بحث آئی تھی کہ اس قانون کے تحت نواز شریف بھی جو ان کی نااہلی نہیں میں دوسرا یہ جو الیکشن ایکٹ کی بات کر رہا ہوں. الیکشن ایکٹ کیونکہ الیکشن تو ابھی ہوئی ہی نہیں ہے، تو الیکشن تو ہونے، الیکشن تو فیوچر میں ہونے اور 14 مئی کی تو ڈیٹ ہے. تو اطلاق پھر یہ فوری کروا دیں گے نئے قانون کے تحت. یہ شک بھی ڈال دی جائے گی. شک جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں بیچ بیچ میں، ایسا بھی اکثر. تو بہرحال اب ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے اس پر ریئیکشن دیا ہے. یہ جو عدالتی اصلاحات بل واپس کرنے کے فیصلے کو انہوں نے ظاہر کہا ہے کہ یہ درست ہے اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ قانون بن سکتا ہے یا نہیں. یہ فواد چودھری صاحب نے کہا، اور بینچ بنانا چیف جسٹس کی ثوابدید ہے. فواد چودھری نے کہا کہ عدالتی فیصلے کے خلاف قرارداد پر دستخط کرنے والے ارکان نااہل ہوں گے. صدر مملکت نے یہ بل واپس بھیج کر پاکستان کے آئین کو اور سپریم کورٹ کا جو ایک سپریشن کا پرنسپل ہے اس کو انڈورس کیا ہے. پوری قوم کے دلوں کی دھڑکنیں اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ ہیں. 42 لوگوں نے وہ ریزولوشن سائن کی. 28 لوگ جو ہیں وہ خواتین ہیں جو ریزرو سیٹس میں آئیں. لا منسٹر نے کیوں نہیں سائن کی؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیوں نہیں سائن کی؟ یہ رانا تنویر نے اور یہ جو جاوید لطیف ہے، یہ جو چمچے کڑچے ہیں مین، انہوں نے کیوں نہیں سائن کی؟ خواجہ آصف نے سائن کیوں نہیں کی؟ صرف انہوں نے اپنے بیک بینچرز کو ذبح کرنے کے لیے ان کے دستخط کروا دیا، کیونکہ آرٹیکل 68 بڑا واضح ہے. ایوان کے اندر فوج اور جوڈیشری کے کنڈکٹ کے اوپر بحث نہیں ہوگی. اگر آپ اگلے 12 گھنٹوں میں اس ریزولوشن سے اپنا تعلق نہیں توڑتے، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، ہم آپ کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے. بات چیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بنیاد ہے آپ کو الیکشن کا رائٹ تسلیم کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم الیکشن جو ہے وہ چھوڑ دیں، باقی باتوں پہ کوئی اور بات ہی نہیں کرنے والی. اچھا نون لیگ کی طرف سے میاں جاوید لطیف نے دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں ایک لاڈلے کی ہر قسم کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں. چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تاکہ قوم کے اندر ادارے کا بھرم رہ جائے. تو یہ سلسلہ ہے کہ اب اس متعلق ہو یہ رہا ہے کہ ہر طرف سے بیانات دیے جا رہے ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور دوسرا وفاقی حکومت کی جانب سے یہ جو مطالبہ سامنے آیا ہے، ایک تو یہ کہ چیف جسٹس صاحب مستعفی ہو جائیں، عہدے سے الگ ہو جائیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کہہ رہے تھے کہ بینچ نہیں بننا چاہیے اور اس طریقے سے نہیں بننا چاہیے، فل کورٹ ہونا چاہیے، دستبردار ہو جائیں. تو مطالبات پہ مطالبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب چکر یہ ہے کہ صدر صاحب کی جانب سے بھی یہ جو اصلاحات کا جو بل ہے یہ واپس بھیج دیا گیا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے، یہ سمجھنے سے قاصر ہے. یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کسی قانونی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے اور ہمیں جوائن کر لیا ہے اور جوائن کرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ معاملہ آخر کہاں تک جائے گا، کیونکہ کیا اگر یہ بل پارلیمنٹ واپس جاتا ہے اور وہاں سے قانون سازی کا ایک جو مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سے مشترکہ طور پہ اجلاس ہوگا، اس میں منظور ہو جائے گا، تو کیا اسی وقت یہ از خود قانون بن جائے گا یا پھر ایک بار پھر یہ صدر کے پاس جائے گا؟ اور سارے پروسیس کے درمیان
کیا اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ تمام تر قانونی نکات ہے. اور صدر صاحب نے بڑے پوائنٹ اس میں اٹھائے. انہوں نے کہا جو آئین ہے اس نے پہلے ہی عدالت کو اختیار دیا ہوا ہے کہ اپیل ہو، ریویو ہو، اس طرح کی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے. دوسری جانب سے کہہ رہے ہیں کہ جی ویلڈ نہیں ہے. اچھا جی، شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ماہر قانون. ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو صدر صاحب نے اصلاحات کا بل واپس پارلیمان کو بھیجا ہے نظر ثانی کے لیے، اور دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں صدر صاحب کے 2/3 میجورٹی کے ذریعے اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے؟ کیا وجوہات ویسے ہو سکتی ہیں اگر لیگل اسٹینڈ پوائنٹ سے بات کریں تو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے بات کی ہے کہ اگر فرض کرو امینڈمنٹ کرنی ضروری ہے پاورز اینڈ جورسڈکشن اینڈ کمپیٹنس آف دی سپریم کورٹ، تو اس میں 4th شیڈول ان کو منع کرتا ہے پارلیمان کو کہ آپ اس میں سچ ان کی پاورز کو کلمینیٹ یا کم یا ریڈیوس نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرو اپیل کی پروویژن دینا فار دی پرپز آف اسموتھ فنکشننگ اینڈ کیپنگ ان ویو آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن دینا ضروری ہے، تو اس میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین میں امینڈمنٹ کرنا مسٹ ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم کے بغیر ایز سچ کوئی قانون سازی سپریم کورٹ کی پریویس ججمنٹس کے بھی منافی ہے. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ پاورز ڈرائیو کرتی ہے فرام دی کانسٹیٹیوشن پروویژن، تو آپ سب لیجسلیشن کے ذریعے یعنی سمپل لیجسلیشن کے ذریعے آپ سپریم کورٹ کی پاورز کو نہ کرٹیل کر سکتے ہیں نہ اس کو چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کی پاورز اوریجنل جورسڈکشن بھی ہے، ایپلیٹ جورسڈکشن بھی ہے، اس میں ریوینل جورسڈکشن بھی ہے، ریویو کی پاورز بھی ہیں، ایڈوائزری جورسڈکشن بھی ہے. جب اس جورسڈکشن کو آپ نے چینج کرنا ہے یا اس کے اندر کوئی بھی ترمیم یا تبدیلی لانی ہے، وہ بھی باقی کانسٹیٹیوشن پروویژنس کو دیکھ کے کہ کس حد تک لا سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں لا سکتے. لیکن آئینی قانون سازی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اگر اس قانون سازی کی یہ طریقہ کار یہی ہوگا جو اس بل کو لے کر ہوا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس بل کے ذریعے سمپل لیجسلیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس بل کے ذریعے نہیں، وہ پھر آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے آف دی ٹوٹل ممبرس ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن. پھر آپ کو آرٹیکل 184 میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اور وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا، تو یہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ رولز اینڈ پروسیجر کا نہیں ہے، یہ آئین کا ہے، اور اس میں ترمیم کے بعد ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اگر کوئی چاہے تو؟ دیکھیں، جو اپیل کا رائٹ ہے وہ سبسٹانشل رائٹ ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف ایک رولز اینڈ پروسیجر کو چینج کر رہے ہیں، اور پروسیجر تو رولز تو آلریڈی سپریم کورٹ نے انڈر آرٹیکل 191 بنائے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ رولز 1980 کے بنے ہوئے ہیں، پہلے پرانے تھے پھر انہوں نے چینج کیا، اور 1980 سے لے کر آج تک کنسسٹنٹلی وہ اپلیکیبل بھی ہیں، لاگو بھی ہیں اور امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں. اور اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے 17 جج صاحبان بیٹھ کے وہ پھر یونانیمسلی کوئی بھی رولز میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں فار دی پرپز آف چینجنگ دی پروسیجر. لیکن وہ پروسیجرل ریکوائرمنٹ یا کوئی اگر کوئی چینج کرنا چاہے سپریم کورٹ کو تو وہ خود کر سکتی ہے. ادروائز وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے کانسیپٹ کے خلاف ہوگی، اور یہ تصور کیا جائے گا کہ ہم پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہی ہے، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے اور انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے، اور ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے. اس میں پارلیمان کا بیچ میں انٹرفیئر کرنا ان دس مینر سب لیجسلیشن کے ذریعے کرنا وہ مناسب نہیں ہے. اور شعیب شاہین صاحب ذرا یہ بتائیے گا، اب یہ پارلیمنٹ جا رہا ہے واپس، تو یہ اب واپس دوبارہ صدر کے پاس جائے گا یا پھر اب یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر اسے قانونی شکل مل جائے گی؟ دیکھیں، ابھی تو وہ پارلیمان میں واپس جائے گا، اور پارلیمان کی جوائنٹ سیٹنگ میں اگر وہ دوبارہ اپروو ہو جاتا ہے ایز اٹ از، تو پھر پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس واپس جائے گا. پھر 10 دن کا اختیار ہے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، یا تو اس پہ دستخط کر دیں ایز اٹ از، یا وہ پھر وہ قانون کا حصہ آٹومیٹکلی آفٹر لیپس آف 10 days بن جائے گا. کتنے دن بن رہے ہیں؟ 10 days بن رہے ہیں ٹوٹل 20 اپریل تک.
جی 10 days. اب جس تاریخ کو دوبارہ اپروول لے کے یہ پریزیڈنٹ کے پاس پہنچے گی نیو لیجسلیشن یا پرانی لیجسلیشن آفٹر اپروول، تو وہ پھر ان کے پاس 10 days ہے، یا تو وہ سائن کر دیں یا آٹومیٹکلی آفٹر 10 days وہ لا بن جائے گا. لیکن اس دوران ان کے پاس ایک رائٹ اور ہے، وہ اس کو ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ میں بھیج سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنی اوپینین دیں کہ کیا یہ آئین اور قانون کے منشا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس میں آپ اپنا اوپینین دیں، یعنی وہ ایڈوائس مانگ سکتے ہیں انڈر دی ایڈوائس. تب تک کیا قانون سازی ہو سکے گی؟ کس کو بھیجیں گے سپریم کورٹ میں؟ چیف جسٹس اور ان کے اختیارات سے ہی متعلق ہے تو انہیں ہی بھیجیں گے ڈائریکٹ؟ جی چونکہ سپریم کورٹ کو بھیجیں گے نا، سپریم کورٹ کا سربراہ جو ہے وہ آئینی سربراہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے. وہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں گے اور وہ پھر اس کی پروویژن کو چیک کریں گے کہ کیا یہ آئین اور قانون کی منشا کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو سیٹیسفائڈ کر دیں گے. یعنی کہ 6 یا 7 رکنی بینچ ہو سکتا ہے یا فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی پہ، ان کی یہ ڈومین ہے اور ان کی یہ ڈسکریشن ہے. تو ان کی یہ ڈسکریشن ہے، ان کو یعنی پابند نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جو ہیں ضرور اس کو اس بل کے آنے کے بعد کیا جا سکتا ہے، ویسے نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں بل منظور بھی ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ منظور کرا لیتی ہے، صدر صاحب دستخط کرتے ہیں نہیں کرتے، سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے معاملہ اور قانون کا حصہ بن جاتا ہے، پھر بھی تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے یہ معاملہ؟ جی سپریم کورٹ میں تو چیلنج ہو سکتا ہے، یہ اس بل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایک حسبہ بل کی صورت میں آیا تھا جو کہ چیلنج ہوا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کو سیٹیسفائڈ کیا تھا. سملرلی یہ ایکٹ بن جانے کی صورت میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے، اور اس کو ایکٹ بننے کے بعد بھی اس کو سیٹیسفائڈ کیا جا سکتا ہے. دونوں صورتیں ممکن ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی، بل کی صورت میں بھی، اور ایکٹ بننے کے بعد بھی. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب سے ہم نے قانونی آرا لینے کی کوشش کی کہ صدر صاحب نے جو واپس بھیجا ہے پارلیمان، تو اب کیا صورتحال بن سکتی ہے.